السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت ساری تقاریب میں شرکت کرتا ہوں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں، اور وہ جو تقاریب ہوتی ہیں ان کے آخر میں وہ ہمیشہ مہمانوں کو شیلڈ دیتے ہیں، اور وہ شیلڈ عموماً اس طرح کی ہوتی ہے یا اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ میں جان کے اس کا فرنٹ نہیں دکھانا چاہتا آپ کو، کیونکہ وہ میرے دوستوں کی دل آزاری نہ ہو کہ جنہوں نے مجھے یہ تحفہ دی۔ اچھا، یہ میں نے پتہ کیا یہ جو شیلڈ ہے اس کے بننے میں تقریباً، کیونکہ لکڑی کے کرافٹ میں بنی ہوئی ہے، اس پہ تقریباً کوئی 4,500 روپیہ خرچ آیا۔ اسی طرح ایک اور تقریب میں گئے تو وہ یہ والی ایک شیلڈ تھی، اس کا میں نے پتہ چلا تو اس پر بھی 3,000 روپیہ خرچ آیا۔ اچھا، اس کے علاوہ پلاسٹک کی، شیشے کی بہت ساری اور شیلڈز ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تقاریب میں تو پوری کی پوری لائن لگی ہوتی ہے جو ہم شیلڈز دیتے ہیں، اور پھر ان شیلڈز کے گرد اس طرح کے ڈبے ہوتے ہیں، اور یہ ڈبہ بھی سینکڑوں روپے میں بنتا ہے، اس طرح کا ڈبہ جس میں ڈالا جاتا ہے۔ میں چونکہ ایک ادارے کا ہیڈ رہا اور اب پھر میں ظاہر اپنے سوشل کام کی وجہ سے پوری دنیا میں پھرتا ہوں، تو میرے گھر میں اوپر کے کمرے میں ایک پورا انبار لگا ہوا ہے، الماری بھری ہوئی ہے شیشے کی، کرسٹل کی، لکڑی کی، مختلف طرح کی، پلاسٹک کی شیلڈز کی، جو کہ ملی ہوئی ہیں اور ان کا ایکچولی کوئی استعمال نہیں ہے۔ میں کل ایک تقریب میں گیا تو وہاں کے جو میزبان تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے شیلڈز رکھی ہیں مہمانوں کو دینے کے لیے، اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 52,000 روپیز کی وہ شیلڈز بنی تھی، جن میں وہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی دی تھیں، جنہوں نے کوئی فنڈ ریزنگ کی تھی ان کو بھی دی تھی، جنہوں نے ڈیکوریشن کی تھی ان پہ، تو ایک پوری کی پوری ایک سجی ہوئی میز تھی جس کے اوپر وہ شیلڈز پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے ایک وعدہ لیا اور میں نے یہ کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ تہیہ کریں کہ آپ کی آرگنائزیشن ان شیلڈز کی بجائے مہمانوں کو کتابیں تحفے میں دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے بات صحیح کہی، اور آئندہ سے ہم کتابیں تحفے میں دیں گے، اور جب بلک میں کتابیں خریدی جائیں تو کتابیں سستی بھی مل جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کتاب ہے 3 بڑے نفسیات دان۔ کوئی آدمی بھی سیگمنڈ فرائیڈ، یونگ اور ایڈلر، جو کہ 3 بہت بڑے نفسیات دان تھے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہے اور پھر پوری کی پوری نفسیات کا ایک پس منظر سارا سیکھنا چاہے، تو یہ کتاب اس کے لیے بہت ہی لینڈ مارک کتاب ہے۔ اور یہ کتاب میں نے 600 روپے کی خریدی تھی۔ جہاں سے میں کتابیں خریدتا ہوں وہ مجھے تھوڑی سی رعایت بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ میں فریکوینٹلی خریدتا رہتا ہوں، تو یہ 600 روپے کی کتاب لی تھی۔ اب وہ ایک شیلڈ جو 1,000 روپے کی بنی ہے، جو کہ کونے میں ایک پڑی ہوئی ہے شیشے کا ٹکڑا، اس کی نسبت یہ 600 روپے کی کتاب آپ کی زندگی اور آپ کے منظر نامے کے اندر کتنی تبدیلی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی قیمت 1,000 ہے، چونکہ یہ ملک سے باہر چھپی ہوئی ہے، اس کی قیمت 1,000 روپے ہے، اور اس کا نام ہے 8th ہیبٹ۔ اب یہ ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھ کے نا آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں پازیٹیو تھنکنگ کے جتنے پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 ہیبٹس اور 8th ہیبٹ، یہ جو اسٹیفن کووی کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نسخہ ہے وفا ہے، جو کہ فیض کی سب کتابوں کا ایک اکٹھا مجموعہ ہے، کلیات ہیں۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ اس سائز میں بھی ملتی ہے 400 روپے کی، اور یہ 700 روپے کی تھی جب میں نے لی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ 700 روپے کی یہ کتاب، فیض کی پوری زندگی کو آپ اپنے اندر سمو سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ تقاریب میں جائیں، اپنے گھر میں بھی کوئی سالگرہ کا فنکشن وغیرہ کریں، تو خام خواہ بڑے بڑے پھولوں کے گلدستوں کی بجائے اور غیر ضروری شیلڈز کی بجائے مہربانی کر کے اس کو کتابوں میں ریپلیس کریں۔ جب آپ کے بچوں کی سالگرہ ہو تو ان کی عمر کے حساب سے ان کو کتابیں تحفے میں دیں۔ آپ کی اہلیہ کی آپ کی جب اینیورسری ہو اور آپ کی ہو تو ٹھیک ہے، اور تحفے بھی دیں ان کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ کوئی زیور نہ بنا کے دیں یا کوئی کپڑوں بارچہ جات میں سے کچھ ان کو نہ لے کے دیں، لیکن ساتھ ان کو کتابیں دیں اور کتابوں کا رواج ڈالیں، تحفے کے طور پر کتابوں کا رواج ڈالیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور اب شاید سب چیز جو ہے وہ سکرین کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو بہت شیلو ہوں گے، بہت سطحی لیول پر زندگی گزاریں گے، مزے کے لیول پر زندگی گزاریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت سطحی سی انفارمیشن ان کو ملی ہوگی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ سے، اور وہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا کتابوں سے تعلق ہوگا۔
تو یہ ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے آپ میں سے جو صاحب اختیار ہیں، کچھ اسکولوں کے اساتذہ ہیں، اسکولوں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، یونیورسٹی کالجز کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، خدا کے لیے جو شیلڈ بنا دینے کا جو رواج ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کتابوں کو ریپلیس کریں۔ اب آپ تھوڑی سی میں نے سخت باتیں کی تو میں نے یہ نکال کے رکھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو نا فیض کی ایک کتاب جو کہ نسخہ ہائے وفا میں سر وادی سینا ان کی کتاب تھی، تو اس میں سے ایک نظم جو اس کا انتصاب تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے شاعر آپ کی روح کو ٹچ کرتا ہے، اور اسی طرح مختلف موضوعات پہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس میں مذہب ہے، کمپیریزن آف ریلیجنز ہے، احادیث ہیں، صحابہ ہیں، سوانح عمریاں ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، فکشن کی کتابیں ہیں، ادب ہے، شاعری ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، مضامین ہے، تنقید ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر سوچنے کی ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کا ورلڈ ویو بڑھتا ہے۔ تو یہ نظم سنیے غور سے۔ اس نظم کا عنوان ہے انتصاب، یعنی پری فیس ہے یہ سر وادی سینا کا۔ آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، اور یہ دیکھیے بادشاہ جہاں والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام۔ کیا بات ہے، دہقان کو کیا کہا ہے اس نے؟ میں دوبارہ یہ پڑھتا ہوں سٹینزا کے، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو بھگا لے گئے، اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئیں، ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں، ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجھا گئے ہیں، ان بیاہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیخوں پہ سج سج کے اکتا گئے ہیں، بیواؤں کے نام، کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو۔ کیا بات ہے، کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کے سایوں میں کرتی ہے آہو بقا، آنچلوں کی حنا، چوڑیوں کی کھنک، کاکلوں کی مہک، آرزو مند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو، پڑھنے والوں کے نام وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے مگر لوٹ کر گھر نہ آئے، وہ معصوم جو بھولپن میں وہاں اپنے ننھے چراغوں کی لو کی لگن لے کے پہنچے جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شب تاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام وہ جو خوشبو گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیا کلام ہے، کس طریقے سے شاعر نے ذکر کیا ہے حالات کا۔ تو بس یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایک زندگی ہم گزارتے ہیں، ایک زندگی کتاب لکھنے والے نے گزاری ہے، ہم اس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی زندگی میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص اپنی اس مختصر عمر میں ہزاروں زندگیاں گزار سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا
کہ اس طرح کی یا اس طرح کی اور مہنگی شیلڈوں کی بجائے اور اس طرح کے جیسے نا زیورات کی طرح کے ڈبوں میں ان کو سجا کر ہزاروں روپیہ ضائع کرنے کی بجائے ان پیسوں کو کتابوں پہ خرچ کیا جائے. بہت شکریہ.